کرتارپور راہداری پر پاک بھارت مذاکرات کا دوسرا دور واگا بارڈر پر جاری۔ بیٹھک میں معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ راہداری کے افتتاح کی حتمی تاریخ، یاتریوں کی تعداد، دستاویزات اور دیگر معاملات زیر غور۔ راہداری کے لیے سڑک، پل اور دیگر سہولیات کی تعمیر پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ بھارتی وفد کی قیادت ایس ایل داس کر رہے ہیں۔ As promised by the Prime Minister, Pakistan is fully committed to operationalizing the Kartarpur Sahib corridor for the 550th anniversary. Work on our side proceeds expeditiously with more than 70% of the Gurdwara complex, terminal building and road being completed. وزیر اعظم عمران خان خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، امید ہے اچھے نتائج آئیں گے۔ ڈی جی ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر فیصل کی میڈیا سے گفتگو، مزید بولے کہ بابا گرو نانک کی سالگرہ پر راہداری کھولنے کے لیے تیار ہیں، 70% سے زیادہ کام مکمل کر چکے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ لاہور کے 150 سے زائد فیڈر اسٹرپ، اکثر علاقوں میں بجلی غائب، چھتیں گرنے کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق، بچوں سمیت 4 زخمی۔ فیصل آباد، گجرات، چنیوٹ، اوکاڑا سمیت دیگر شہروں میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ کراچی میں بھی بادلوں کا راج، موسم دلکش اور حسین ہو گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان کے زندہ مثال، گوجرانوالہ میں ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین کا ڈالر سے استقبال۔ سہیل ظفر چیمہ کی آمد پر پی ٹی آئی کارکنوں نے ڈالر لوٹائے۔ ڈالر لوٹنے کی کوشش میں شہری آپس میں الجھتے رہے، کسی کے ہاتھ $1 آیا تو کوئی خالی ہاتھ رہ گیا۔ عمران خان قوم کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انصاف ملنا شروع ہو گیا تو وہ دگنا زر مبادلہ بھیجنا شروع کر دیں گے۔ 2 نہیں 1 پاکستان کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے میں کوشاں ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا لندن میں تقریب سے خطاب۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، شہر میں پانی کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی کہتی ہیں، ملکی قرضے اتاریں گے اور رقوم کو خوشحالی کی راہ پر لائیں گے۔ قوم مقروض ہو گئی ہے، جس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دے۔ کراچی کے 28,000 جولرز میں سے 25,000 بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں۔ اینکر مرید عباس قتل کیس اور ٹائر سمگلنگ سکینڈل، پولیس نے ٹائر سمگل کرنے والے مرکزی ملزم کا سراغ لگا لیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق شعیب نامی شخص پڑوسی ملک سے ٹائر سمگل کر کے لاتا تھا اور عاطف زمان کو سمگل شدہ ٹائر دیتا تھا۔ عاطف زمان کے موبائل فون سے شعیب کا اہم ریکارڈ بھی مل گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں دن دہاڑے گاڑی میں لوٹ مار کی واردات، ملزمان گاڑی کا شیشہ توڑ کر لیپ ٹاپ، پاسپورٹ اور دیگر سامان لے اڑے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ نوشہرہ میں دریائے کابل میں ڈوبنے والے 6 افراد کی لاشیں تاحال نہ مل سکیں۔ ضلع انتظامیہ نے دریائے کابل پر نہانے پر پابندی عائد کر دی۔ دفعہ 144 کا نفاذ گزشتہ روز 6 افراد کے ڈوبنے کے پیش نظر کیا گیا۔ لاشیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ اسلام آباد میں تھانہ شہزاد ٹاؤن میں 1.5 سالہ بچی کا اغوا، آئی جی اسلام آباد کا نوٹس۔ پولیس نے بچی منہا زید کو بازیاب کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر محکمہ کسٹمز کی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کا سونا بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 1 کلو سونا دبئی جانے والے مسافر احمد فراز کے سامان میں چھپایا گیا تھا۔
امریکہ میں سابق برطانوی سفیر سر کیم ڈیروک کے امریکی صدر سے متعلق مزید انکشافات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما سے حسد میں ایران نیوکلیئر ڈیل ختم کی جو سفارتی غارت گری ہے۔ سابق برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے ٹرمپ انتظامیہ کو ڈیل پر قائم رہنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ امریکی شہر نیو یارک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، مڈ ٹاؤن سے اپر ویسٹ سائڈ تک 40,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم، الیکٹرانک بل بورڈز اور ٹریفک لائٹس بند، سب وے اسٹیشنز پر ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔ وزیر امور کشمیر امین گنڈاپور کا کہنا ہے پارلیمنٹیرین کرکٹ ورلڈ کپ جیت کر انہیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ٹیم ذاتی خرچ پر لندن آئی۔ پاکستان میں میڈیا اور عدالتیں آزاد ہیں۔ کوشش ہے آزاد کشمیر میں بھی احتساب کا عمل شروع کیا جائے۔ ایک دوسرے کو چور کہنے والی جماعتیں کرپشن چھپانے کے لیے ایک ہو گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کا پردہ چاک کرتے رہیں گے۔ برمنگھم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل جی، بس ہمارا چونکہ ورلڈ کپ ICC والا تو ہم ہار گئے تھے، قوم کافی نا امید تھی، نا خوش تھی۔ اس وجہ سے پتہ ہے پاکستان میں کرکٹ کی بہت فالوئنگ ہے، تو اب الحمدللہ یہ جو پارلیمنٹری کا ورلڈ کپ ہم جیت گئے ہیں تو قوم کو اسے خوشی ہوئی ہے، ہمیں خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت۔ 1 روپیہ بھی سرکاری نہیں لگایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آسٹریٹی کیمپین چل رہی ہے اور اس کے اندر بالکل سرکاری خرچوں پہ تو وہاں پہ کوئی بھی کارروائی ویسے بھی نہیں ہو رہی، اور یہ ٹیم جو ہے جتنے بھی پلیئرس تھے سب نے اپنے جو ہے پیسے خود بھرے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اسٹاف آیا تھا، جو مینیجرز کوچز ظاہری بات ہے انہوں نے بھی ساتھ آنا تھا، ان کے پیسے بھی پلیئرس پہ ڈیوائڈ کیے ہیں، اور ہم سب پارلیمنٹیرین جو تھے وہ بھی انہوں نے بھرے ہیں۔ گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں آیا۔ صاحب تو اس کا ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں صرف اپوزیشن والی بات ہے، تو علیم خان ہماری پارٹی کا ہے، اس نے 100 دن گزارے ہیں، ان میں سے کسی نے 100 دن نہیں گزارے ابھی تک۔ چلیے تو اندر ہو رہے ہیں، باہر ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ اب ایک ملک کے اوپر 30,000 ارب قرضہ چڑھ گیا ہے، 5,000 اس ملک کی آمدن ہے، اور اس ملک کے اخراجات شروع ہوتے ہیں تقریباً 1,600 ارب منفی سے۔ اب 1,600 ارب منفی سے اگر ایک ملک شروعات کرے گا، قرضہ لے کر شروعات کرے گا، تو وہ آخر میں کہاں جائے گا؟ اور یہ جو حالات بنے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے آخر؟ تو جو ذمہ داران ہیں اگر ان کو سزا نہیں دی جائے گی تو میرے خیال میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی انہی محرومیوں کا شکار رہیں اور ایسے ہی پاکستان میں رہیں جس میں ہم نے ٹائم گزارا ہے یا ہمارے بزرگوں نے گزارا ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ ہم نے عوام سے ووٹ لیا ہے اس چیز کے اوپر، ہم نے کہا ہے کہ ہم احتساب کریں گے۔ ان کی نئی چیزیں نہیں کر رہی ہیں، ان کو موت پڑ رہی ہے۔ یہ تو تھوڑے سے کیس ابھی نکلے ہیں، ان پر بہت بڑے کیس ہیں۔ انہوں نے جو ملک کا پیسہ باہر نکالا ہے، یہ 30,000 ارب کا انہوں نے حساب دینا ہے ہمیں، اور ہمیں ذاتیات ہماری کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ عمران خان کی کوئی ذاتیات نہیں ہے، ہم اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم نے آئین کے مطابق حلف لیا ہے اس چیز کا کہ ہم اس ملک کے آئین کی پاسداری کریں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو چیز چوری ہوئی ہے، جو غلط کام ہوئے ہیں، ہم نے اس کا حساب لینا ہے، تو ہم وہ لیں گے۔ یہ جتنا بلیک میل کر لیں، یہ جتنی کوشش کر لیں، عمران خان صاحب اپنے اس فیصلے پیچھے نہیں ہٹنے والے، حساب ان کو دینا پڑے گا۔ نظام وہ خراب ہوتا ہے اس میں انٹرفیئرنس ہو، ہمارے عدالتی نظام میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ ہاں سسٹم سلو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ کم ہیں، ججز کم ہیں، ہم ان کو ہی بڑھا رہے ہیں، سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ ریفارم بھی لا رہے ہیں۔ اور صحافی تو آپ پتہ ہے آپ کو، آپ تو 5 پلر بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں جی؟ ابھی تو کہتے ہیں کہ ایک ٹرائل ہوتا ہے جوڈیشل، اس سے بڑا ٹرائل ہوتا ہے آپ کا صحافیوں کا، جو آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں لوگوں کا۔ بھارت نے بہت ہردرمی کر لی ہے، اپنا بہت بھارت سمجھتا ہے کہ اس کی بہت لابنگ ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری لابنگ بھی بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور اب دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے بھارت کا وہ چہرہ کہ بھارت نے کیا کیا ہے۔ یہ بہت ہماری سائٹ کو ہیک کر لیتا ہے، اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم پلان بنا رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ بھارت نے کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں ہوا کیا ہے، اب تک اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت نے اس چیز پر کور ڈالا ہوا ہے۔ میں بھارت کو ایکسپوز کروں گا اس کے اوپر انشاءاللہ، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں انشاءاللہ ہم کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلائیں گے۔ آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن برمنگھم کے وفد نے افواہ پاکستان کی صدر شرمین ہدایت اللہ کے ہمراہ کونسل جنرل آف پاکستان احمر اسماعیل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستانی کلچر اور ثقافت کو برطانیہ میں پروان چڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا، اور برطانیہ میں آباد برٹش خواتین کو درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔
आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अफवा बैरून ममालिक पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत को प्रमोट करने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करती आई है, खसूसन खवातीन की फलाह बहबूद की मुनासबत से अहम किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता रोज तंजीम के ओवरसीज यूनिट ने शेरी खलीली, सदर बर्मिंघम रफ़त मुगल समेत दीगर अहदेदारों ने कौंसलेट ऑफ बर्मिंघम में कौंसल जनरल अहमद इस्माइल और वाइस कौंसलर सरदार खटक से मुरतब शुदा प्रोग्रामों की मुनासबत से अहम गुफ्तगू की। इस दौरान कौंसल जनरल ने अफवा की बर्मिंघम के हवाले से खिदमात को सराहते हुए कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी खवातीन को आगे लाएं ताकि वो अपने टैलेंट के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत को प्रमोट करने के हवाले से हर तरह के तावन की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर कौंसल जनरल अहमद इस्माइल और अफवा की खवातीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवा बर्मिंघम कौंसलेट के साथ मिलकर ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करने को तरजीह दे रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को परवान चढ़ाना है। The president of APFA Pakistan with us. She is visiting the Pakistan consulate in Birmingham, and I believe she has already visited London and a number of other cities in the United Kingdom, and we welcome her in Birmingham, and we have been cooperating and coordinating different programs with APFA Pakistan as well as APFA here. Today we have received very good advice, and we intend to take APFA forward by holding cultural shows, by getting our handicrafts, by having a flag raise on the 14th of August, and our chairperson is here and we'll give you the details. अफवा प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जो मैडम शर्मैन आई हैं, उनके साथ श्री खलीली साहिबा आई हैं और इन्होंने विज़िट किया बर्मिंघम में। हमारी यहाँ कौंसलर जनरल अहमद इस्माइल साहब के साथ मीटिंग थी, बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत उन्होंने ये कहा है और यकीन दिलाया कि फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम होंगे पाकिस्तान के लेवल के, उनमें कौंसलर के साथ हम लोग इंशाअल्लाह भरपूर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। और बहुत खुश हुई हैं ये लोग यहाँ आके, हमारी टीम से मिलके, हमारी ख़वातीन से मिलके माशाल्लाह से। अमर साहब ने हमें जो एडवाइसेस दी हैं जो फ्यूचर में हमने करना है, वो उसमें कल्चरल प्रोग्राम और हैंडीक्राफ्ट्स की जो बातें उन्होंने की हैं, मुझे बहुत उनका आइडिया अच्छा लगा। और आई वेलकम जो प्रेसिडेंट आई हैं पाकिस्तान से, मैं उनकी बहुत ऑनर है हमारे लिए कि वो ऑल द वे बर्मिंघम आई हैं लंदन से। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर इन द काउंसलेट. The Consul General, Mr. Ahmed, has welcomed us and has entertained us beautifully and has promised us his support for APFA Birmingham. हमारी एज ए बर्मिंघम अफवा अब 100% यही कमिटमेंट है कि हमने अपनी एशियन लेडीज़ को कैसे आगे लेके जाना है। हमारे फ्यूचर के इवेंट्स जो हम प्लान कर रहे हैं उनमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करना है कि वो पार्टिसिपेट करें, और इंशाअल्लाह जो बर्मिंघम अफवा है ना, वो अपना पूरा रोल इस चीज़ में प्ले करेगी कि हम लेडीज़ को आगे लाएं, पाकिस्तान के कल्चर को उभारें, नई जनरेशन को अवेयरनेस दें। इस मौके पर अफवा टीम ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई तजावीज़ का शुक्रिया अदा किया और आइंदा पाकिस्तान के कौमी त्यौहार मिलकर मनाने का फैसला भी किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में महफिल शेरखानी और सैफुल मलूक का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ लोक शायर चौधरी मुख्तार अहमद और हाफिज राजा याकूब ने अपने फ़न का मुजाहरा करके समा बांध दिया। बरतानिया भर से आए शायकीन शेरखानी पर खूब भंगड़े डालते रहे। शेर व मौसीकी से सजी महफिल का हाल बता रहे हैं वकार बाबर मुगल। सकाफत किसी भी खिते की पहचान होती है। दियारे गैर में रहते हुए अपनी सकाफत से जुड़ा रहना कोई पोठोहारियों से सीखे, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से यूके में मुकीम होते हुए भी अपनी सकाफत को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने के लिए कोशां हैं। पोठोहारी शेरखानी खित्ता पोठोहार की कदीम सकाफत है, जिसको जिंदा रखने के लिए खित्ता पोठोहार के शायर और शेर खान मुख्तलिफ अदवार में अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहे। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में महफिल शेर खानी का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी मुख्तार और हाफिज याकूब ने अपने फन का मुजाहरा किया। ढोल और गड़े की थाप और बाजे और सितारों की सुरू के साथ सुर मिलाकर वो समा बांधा कि शायकीन शेरखानी बंगड़े डालने पर मजबूर हो गए। शायकीन शेरखानी इस प्रोग्राम को देखने के लिए बरतानिया भर से तशरीफ लाए। उनका कहना था कि इस तरह के सकाफती प्रोग्राम जहाँ इंटरटेनमेंट का जरिया है, वही एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और सकाफत को अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाने का भी अहम जरिया है। और शुक्रिया अदा करना 92 चैनल ना, उन्हें इतनी मेहनत नाल आज के प्रोग्राम की कवर किया, ये उन्होंने बड़ी मेहरबानी। ये अपना प्रोग्राम है, अवामी प्रोग्राम है, हर दूरों नजदीक बुढ़े बच्चे जवान सारे। यहाँ जो पाकिस्तानी कश्मीरी रहते हैं
وہ اپنی لینگویج کے اندر جو میوزک سن رہے ہیں انجوائے کریں, اور یقیناً اس سے بڑی تفریح نہیں ہو سکتی ہے. اپنوں کو ایک بیرون ملک میں دیکھ کر اور ساتھ محفل میں انجوائے کر بہت زیادہ مزہ آیا. لوگوں کا جوش و خروش, لوگوں کی محبت, لوگوں کا خلوص پیار سب کچھ یہاں پر موجود تھا. 92 نیوز کی تکن والے انہوں سارے کی میری طرف السلام علیکم. اور تساں سارے دوستوں پرواں گئے یہ گزارش ہی ہے کہ اپنی انہاں محفلوں میں آؤ اور اس کی بھرپور طریقے نال پروموٹ کرو. میں 92 چینل والے کا شکریہ ادا کرنا جنہیں اپنی گناگو مصروفیات کی ترک کری کہتا سن اس پروگرام کی کوریج دیتا نے, اور عوام واسطے ینگسٹر واسطے یہ میسج ہے کہ زیادہ سے زیادہ سارے پروگراموں چچو. اتنے پٹواری شیرخانی اور میاں صاحب ملوک بیان ہونا پیا تو بہترین محفل ہونیاں. اپنا کلچر ہے تو اسی رونقاں لگیاں, اپنی زبان جناب پروگرام ہو لگے, مزہ آ رہا, سب انجوائے کر رہے ہیں. مادری زبان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو دوست اپنے علاقے کی لینگویج کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا ساتھ بٹانا چاہیے. تعداد لوگ دور دراز سے آئے نو اور بہت اچھی گل ہے کہ اپنی زبان کی اپنے کلچر کی فروغ دینا, مل جل کے بہنا. دور دراز سے سنگی ملاقاتاں ہوئیاں نو دوستوں نے شریک لوگوں نے آخنا سا جی پٹواری کشمیری رلی ملی تے یہ جی پروگرام تیارے گیارج کرائی تے اپنی زبان تے ثقافت کی بچانے واسطے بہت سونا کردار ادا کرنے پہ. کار بابر مغل 92 نیوز بریڈ پورٹ. دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں نے شہدائے جموں کشمیر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. لوٹن میں بسنے والے کشمیریوں کا کہنا ہے کہ 22 کشمیریوں نے جانوں کے نذرانے دے کر تحریک آزادی کشمیر میں روح پھونکی. ان کی قربانیوں کو تاابد یاد رکھا جائے گا. میڈیا سے گفتگو میں اوورسیز کشمیریوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. 13 جولائی کو جو انڈین آرمی نے ظلم و ستم کیا تھا کشمیر پہ, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور عالم اقوام کو اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے حق حیدریت کو تسلیم کیا جائے اور آزاد کشمیر تک ہم سب کشمیری متحد ہیں. ہندوستانی فوج نے کشمیریوں پہ ظلم و ستم کیا, اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں, اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں انڈین آرمی کو اور انڈین حکومت کو کہ وہ جتنا بھی مرضی ظلم کر لیں کشمیریوں کی یہ تحریک کو وہ دبا نہیں سکتے. تمام ہمارے کشمیری بھائی جو جب تک ان کو آزادی نہ ملے اس وقت تک یہ اپنی جنگ جاری رکھیں اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں, اور ایک دن آئے گا کہ ہم کشمیر کی آزادی لے کے رہیں گے اور ان شہداء کو خراج تعزیت عقیدت پیش کریں گے جن لوگوں نے 13 جولائی کو یوم شہادت پر اپنی شہادت نوش کی ہے. کہ اس دن مرکزی جیل سری نگر میں ان کشمیری شہداء پر گولی چلائی گئی تھی جو آزادی کی تحریک میں شریک تھے, اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کی قربانی کو ہم فالو کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں. یہ عہد کا دن بھی ہے, تجدید کا دن بھی ہے اور وفا کا بھی دن ہے. ہم ان کے ساتھ آج تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کی قربانیوں کو فالو کریں گے. انڈین گورنمنٹ کو, اقوام متحدہ کو ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیری بھائیوں کا اختیار حق خود ارادیت ہے اس کو عمل درآمد کرایا جائے. 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فوج نے کشمیر میں سینٹرل جیل کے باہر سری نگر میں ہمارے 22 نیتے کشمیری کو شہید کیا. یہ اس عمر کی اس وقت سے ہماری جدوجہد جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کشمیری جو پوری دنیا میں آباد ہیں اور دوسری کمیونٹیز جو اس تحریک میں ان کا ساتھ دیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. یہ کروڑوں لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں قراردادیں موجود ہیں اور پوری دنیا کو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میں اس آپ کے چینلز کے تھرو سے پوری دنیا کی جو انسانیت ہے اس سے اپیل کروں گا, ہیومن رائٹس کے جو گروپس ہیں ان سے اپیل کروں گا, اور ساتھ جو بڑی طاقتیں ہیں سپر پاورز ان سے بھی اپیل کروں گا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کروائیں, کیونکہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو جنوبی ایشیا میں جنگ چھڑ گئی یا اس طرح کا ہوا تو پوری دنیا ڈسٹیبلائز ہونے کا چانس ہے.
सऊदी अरब के शहर जद्दा में वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सऊदी शहर जद्दा में साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज की जानिब से वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और बॉक्सर आमिर खान के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फवाद चौधरी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। इस वक्त मुल्क शदीद मुश्किलात से दो चार है, जिनसे निकलने के लिए दोस्त मुमालिक सऊदी अरब और चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौकरियां बड़ा चैलेंज हैं। नौजवानों की नौकरियों के लिए अहम तिजारती मुआहदे कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फरोग के लिए काम जारी रखने का अज़्म दोहराया। तकरीब से राजा अली एजाज खान, PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार चौधरी, चौधरी अकरम और दीगर ने भी खिताब किया। आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आपने तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी। प्रोग्राम के आखिर में साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बैंकॉक में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सयाम सोसाइटी रॉयल पेट्रोनेज के ताउन से पाकिस्तान की गंधारा तहजीब और विरसे पर एक तकरीब का एहतमाम किया। बैंकॉक से देखिए इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। बैंकॉक में पाकिस्तान की गंधारा तहजीब और विरसा के हवाले से होने वाली तकरीब में अवामी और निजी शोबों, सरकारी हुकाम, मुहक्किकीन, कारोबारी बरादरी और मीडिया समेत थाई लोगों और मुख्तलिफ दूसरी कौमों के अफराद ने भरपूर शिरकत की। सियाम सोसाइटी की सदर पैकल क्याओ क्रैकेश ने बुद्धमत तारीख में गंधारा की अहम जगह और उसकी तहजीब को खराज अकीदत पेश किया। प्रिंस अदनान औरंगजेब ने पाकिस्तान के बुद्ध विरसा और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कोशिशों का एक शानदार जायजा हाजरीन के सामने पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान ने गंधारा आर्ट की तारीख और खित्ते में बुद्धमत के फैलाव और इसके असर और रसूख के मुतालिक लेक्चर दिया। जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी बुद्धमत की तारीख और मौजूदा विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात किए, जिनके मुकर्रीन ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए और हाजरीन को बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और तहकीक के लिए काफ़ी फंड्स मुख्तस कर रखे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने मुकर्रीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पाकिस्तान से शानदार माजी की खुशगवार यादों की खुशबू अपने साथ लाए और बैनुल अक़वामी सतह पर बुद्धमत की तारीख और तरवीज और तहजीब को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। रेकोडिक केस में आलमी बैंक ने पाकिस्तान पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। चिली की कंपनी टीथियान माइनिंग को $6 अरब अदा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने फैसले के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का फैसला किया है। फवाद चौधरी कहते हैं इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की कीमत पाकिस्तान मुसलसल अदा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुआशी मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान को एक नई मुसीबत ने घेर लिया। आलमी बैंक ने रेकोडेक केस में पाकिस्तान पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। आलमी बैंक ने चिली की माइनिंग कंपनी टीथियान का पाकिस्तान के खिलाफ हर्जाने का दावा कबूल कर लिया। आलमी बैंक के ट्राइब्यूनल का पाकिस्तान को $6 अरब हर्जाना अदा करने का हुक्म। टीथियान ने पाकिस्तान पर $16 अरब के हर्जाने का दावा किया था, ताहम पाकिस्तान ये रकम कम करके $6 अरब पर लाने में कामयाब हुआ। चिली की माइनिंग कंपनी टीथियान को बलूचिस्तान के इलाके रेकोडेक में सोने और तांबे के ज़खायर की तलाश का लाइसेंस जारी किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में मंसूख कर दिया था। आलमी बैंक के सालसी ट्राइब्यूनल का 700 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। आलमी बैंक के फैसले से पाकिस्तान के लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इस पर कानूनी माहिरीन ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उसका नुकसान ये हुआ कि हमें आर्बिट्रेशन वाले मामला, क्योंकि वो आर्बिट्रेशन का मामला जो जितने भी हैं उसकी अदालती प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता है। दूसरा, जब ये मामला वहाँ गया तो उस दौर में नवाज शरीफ साहब के दौर में हम शायद केस को अच्छे आसान तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। शायद वो अदलिया से अपने मामला ठीक रखना चाहते थे,
और अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक बहुत अजीम नुकसान हो गया। वफाकी हुकूमत ने आलमी बैंक के फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत फैसले का तफसीली जायजा लेने के बाद अपील की तैयारी आइंदा हफ्ते से शुरू करेगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आलमी बैंक के फैसले पर अपने रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की कीमत मुसलसल अदा कर रहा है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में मुतालबा किया कि एक आला सतह का कमीशन साबिक चीफ जस्टिस के फैसलों के मेरिट्स जांचने के लिए बनना चाहिए। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि इफ्तिखार चौधरी, हामिद खान और उनके दीगर साथियों को मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के जुर्म में जेल भेजना चाहिए।